एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज मरियम नवाज पेश हुई। पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि वो कौन से लवाजमात हैं जो आप लोग पूरे नहीं कर सकते, इसका क्या जवाब दिया मरियम नवाज ने, आइए सुनते हैं। ना वो मियाँ साहब दे सकते हैं ना मैं दे सकती हूँ। उसमें ये सिलेक्टेड आज़म की तरह अपनी असूलों की कुर्बानी देनी पड़ती है, अवाम की पीठ में छुरा घोंपना पड़ता है, जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपना पड़ता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ ये होते हैं ना कि आपके मिनिस्टर यूँ निकल जाते हैं और आप उनका मुंह देखते रह जाते हैं। एक दिन 24 घंटे आपका मिनिस्टर नहीं टिकता और उसको निकाल दिया जाता है और आप मुंह देखते रहते हैं। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का मजीद ये भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत को 5 साल देने के लिए वो तैयार हैं, जितने मर्जी कायदीन को गिरफ्तार कर लें, डरने वाले नहीं, लेकिन आवाम इन्हें मुद्दत मुकम्मल करने नहीं देंगे क्योंकि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आज एहतसाब अदालत ने नैब की मरियम नवाज की जाली ट्रस्ट डीड से मुतालिक थी उसको रिजेक्ट कर दिया। हमारा सारे मामले पर सवाल इस तरह से है, हुकूमत को 5 साल देने के लिए तैयार हूँ, जितने मर्जी कायदीन को गिरफ्तार कर लें, डरने वाले नहीं। मरियम नवाज, क्या मजीद मुश्किलात आने की सूरत में मरियम नवाज अपने इस बयान पर साबित कदम रहेंगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम हफीजुल्लाह न्याई साहब की तरफ जाएंगे। न्याई साहब, अब जो कल की डेवलपमेंट है, शायद खाकान साहब अब्बासी साहब की गिरफ्तारी भी हुई है, मजीद लोगों के ऊपर भी इशारे दे रही हैं हुकूमती हल्के के और गिरफ्तारियाँ भी होंगी। इस सूरत में मरियम नवाज जो बयान दे रही हैं, आपको लगता है इस पर कायम रहेंगी? अब कल शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं बैठा था और मैं कभी किसी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो मेरे लिए ज़ाहिर है कि मेरा ये वो प्रोफेशन नहीं है, ये कुछ इस तरह ऐसा जर्नलिज्म का। तो क्योंकि भट्टी साहब मिल नहीं रहे, मैं फारिग फिर रहा था तो मैं उधर चला गया। तो मैंने वहाँ उनको एक बात कही थी, मुझे क्वेश्चन कह लें या कमेंट कह लें, तो मैंने कहा था, जी मियाँ साहब, आप और आपके इर्द गिर्द जो 2 बंदे बैठे हैं, एहसन इकबाल साहब और या सादिक साहब, सारे मेरे बहुत अजीज़ 3 दोस्त हैं। तो मैंने कहा इनका नंबर भी लगा हुआ है, ये भी जेल में जाने वाले हैं। तो आज आप खाकान अब्बासी की बात कर रहे हैं तो मज़ीद एक लाइन लगी हुई है। वो तो खैर पूरा आपका मौजूद मुख्तलिफ है और उसका क्या असरात पड़ेंगे इस मुल्क में या क्या पड़ रहे हैं और क्या कुछ होगा, वो अल्लाह ही रहम करे। मेरा ख्याल है हालात इनके कंट्रोल से निकल जाएंगे। देखिए मरियम की मैंने तो लाइव सुनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये सवाल उन्होंने एक लंबी बात करते हुए अफसा ये इस्तफहामिया जो था उनका फ़िक्रा था, एक सवालिया निशान था। यानी मैं उसमें कोई साको सबाक में आपको देखना पड़ेगा ना कि एक फ़िक्रा दरमियान में ये आया है कि अगर हम दे भी दें 5 साल, तो वो तो बल्कि ये कह रही थी कि आपके लिए गुंजाइश ख़त्म हो गई। और मेरा ख्याल है जब भी उनसे पूछा जाएगा डायरेक्ट तो इसको मज़ीद क्लियर कट कर देंगे। ये ज़रूर था कि वो क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते रवानी के साथ तो उसमें ज़रूरत भी नहीं थी उस क्लैरिटी की कि जब उन्होंने बहुत सारी बात की और हुकूमत को लिताड़ा और हर तरह की उनके ऊपर तानो तशीन के डोंगरे बसाए, तो साथ उन्होंने ये कहा कि अगर हम 5 साल दे भी दें तो अवाम नहीं देंगे। और उन्होंने फिर नेचुरली उसी को सबब किया कि अवाम आपको एक लम्हे के लिए बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं है और इसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। सही। अरशाद भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, इस पोजीशन में है मरियम नवाज जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रही हैं? दूसरा ये भी जहन में आता है कि अब कुछ लूज करने के लिए है मरियम नवाज के पास, जो सूरत हाल है उनकी पार्टी के अराउंड घूमती हुई? मैं तो आपके सवाल पर रहूँगा, क्योंकि मैंने ना शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, ना मरियम साहबा की गुफ्तगू सुनने का मुझे शर्फ हासिल हुआ है। बात यह है कि मैं नहीं दूंगी अवाम, या मैं दूंगी, हाँ मैं दूंगी, मैं हुकूमत को 5 साल दूंगी, अवाम नहीं देगी। यानी अवाम बराए मेहरबानी कुछ कर ले, साढ़े ते ना रवे, असी फसे हाँ, असी ज़रा दूसरे चक्कर च, अवाम प्लीज़ कुछ आगे बढ़ के कर ले। असूल, जमहूरियत, अवाम, पेट में छुरा घोंपना, इस पे फिर कभी बात करेंगे। बात यह है कि जो बकौल हसन निसार साहब जो चाचा की मिसाक जमहूरियत को मजाक जमहूरियत बना चुकी हो, मतलब चाचा जानी को चाचा खा मखा बना चुकी हो, भतीजी ठा ठा वो, और जो जिसने जेलें काटने, मारे खाने और आले शरीफ के लिए मरते मरते बचने वाले जवेद हाशमी को एक गलती पर एहसान फरामोश आदमी, बीमार आदमी, बेकार आदमी कहकर करीब ना भटकने दिया हो, जो 35 साल नवाज शरीफ को हर मुसीबत से निकालने
और मुश्किल लम्हों में नवाज शरीफ की उंगली पकड़कर चलाने वाले चौधरी निसार को खुशामद और जी हुजूरी ना करने और हुक्म अदूली करने पर पार्टी से ऐसे निकाल चुकी हो जैसे बाल से मक्खन, जिसकी पार्टी पर ऐसी गिरफ्त हो कि मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी को कहना पड़े कि मैं मरियम के अंडर काम कर सकता हूँ, जो पार्टी के बाबों से तलाल और दानियाल के लिए तालियां बजवा चुकी हो और कह चुकी हो कि इस तरह पार्टी को डिफेंड किया जाता है, जिसका मिजाज ऐसा हो कि 2-4 दिन पहले ट्विटर की प्रोफाइल पर निहाल हाशमी की तस्वीर लगे, 2-4 दिन बाद एहतसाब अदालत में निहाल हाशमी सलाम में ठोकता रह जाए और वो मरियम नज़र उठाकर ना देखे, और जिसे झूठ बोलकर और जालसाजी करके कोई पछतावा ना हो, और जो कभी जरदारी साहब की मुखालिफ हो और जो बिलावल को दावतें दे रही हो और दावतें खा रही हो, वो इमरान खान को 5 साल देने को तैयार है। इमरान खान को, वो भी इमरान खान को, वो इमरान खान जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब का लाडले का स्टेटस छिन गया, तख्त गया, ताज गया, मौजें गई, राज गया। कुछ मरियम साहबा कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। जिस दिन कुछ करने की पोजीशन में हुई, 5 साल क्या 5 लम्हे देने को तैयार नहीं होंगी। और लेकिन उससे पहले 5 साल देने से पहले अपना हिसाब किताब दे लें। और मुझे आज मरियम साहबा से पूछना है कि ये तो सारे शेर पकड़े जा रहे थे, यानी ये तो सारी अदालतों की इस्टेब्लिशमेंट की दबाव में थी, आपकी क्यों जब उन्होंने कैंसिल कर दी और आपको इससे निकाल दिया कि ये नैब की अपील खारिज क्यों कर दी? खुदा के लिए बंद करें ये ड्रामे, खुदा के लिए बंद करें। और वो जो चीफ जस्टिस ने कहा था कि इदारों को इतना बेतुकीर ना करें कि आप और आपके बच्चों को भी इंसाफ ना दे सकें। और आज अगर आपके खिलाफ साजिश होती, आज अगर यानी इसका मतलब तो ये कि इस जज साहब की कोई वीडियो ना आपके पास थी ना किसी और के पास थी, तो ना करें इस तरह, इदारों को बेतुकीर ना करें। ये आपको इंसाफ देंगे, आपके फायदे में। बट ओके, सलीम साफी साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं कि किसी सूरत नून लीग से इस हुकूमत को खतरा नहीं है, इस पोजीशन में ही नहीं है मरियम नवाज के वो इस तरह का बयान दें। इत्तेफाक करते हैं आप? मैं इतना तो मेरी हिम्मत और हौसला नहीं है कि मैं भट्टी साहब के इरशादात आलिया पे तबसरा कर सकूं। अलबत्ता मैं अपनी तरफ से जो आपके सवाल का जवाब है, जो बुनियादी सवाल है, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और वो जवाब मेरा ये है कि देखें, एक तो मुस्लिम लीग की बतौर जमात एक हिस्ट्री है। हिस्टोरिकली ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी की तरह ये भी जागीरदारों और सरमायादारों की जमात रही है। तो कोई ये कुर्बानियों के लिए और आजमाइशों के लिए मशहूर जमात नहीं है। वक्तन फ़वक्तन इसके पोस्चर बदलते रहे और माजी का ट्रैक रिकॉर्ड हमें ये बता रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब वो बहादुर तो हैं, रिस्क ले लेते हैं, लेकिन अमूमन फिर लंबे अरसे के लिए वो आजमाइशें नहीं बर्दाश्त कर सकते। मसलन 12 अक्टूबर 99 को जब 3 जनरल्स उनके पास आए और दस्तखत करने को कहा और उन्होंने इनकार किया, तो इसका मतलब ये कि वो मौत का रिस्क ले रहे थे। लेकिन बाद में हमने देखा कि वो जेल और अटक किले की सऊबतें या अपने बच्चों की हालत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सके और वो डील करके उधर चले गए। इसी तरह रिसेंटली हमने इलेक्शन से पहले देखा कि उन्होंने एक इनकलाबी रास्ता अपना लिया, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर वो शहबाज शरीफ साहब के बयानिए पे आ गए और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मामला बनाने या शहबाज शरीफ साहब के फ़लसफ़े के आज़माने का मौका दे दिया और ख़ुद वो भी पस मंज़र में रहे और ख़ामोश रहे और मरियम बीबी भी ख़ामोश रही। अब एक तो ये हो गया है कि सिर्फ मरियम नवाज़ को नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब को भी ये यकीन हो गया है कि ये जो मुफाहमत का और कदम बोसी का बयानिया है, इसका से नतीजा हासिल नहीं हो सकता, बल्कि इसकी अल्टीमेट इसका रिज़ल्ट भी वो रसवाई की सूरत में निकलता है। तो यानी मसलन अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा उनका ग्राफ गिर गया है उनके इस दूसरे बयानिए की वजह से। दूसरा, अब शहबाज शरीफ साहब से भी मेरी उस रोज़ मुलाकात हुई थी, तो वो ये भी समझते हैं कि अब न उनको छोड़ा जाएगा, न उनके बच्चों को छोड़ा जाएगा, न पार्टी के बाकी मेंबरान को छोड़ा जाएगा। तो एक तो ये है कि जब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं रह जाता
تو پھر انسان لڑنے مرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا۔ دوسری بات کہ مریم نواز صاحبہ کا اس وقت بالکل وہ سوئسائڈل موڈ میں نظر آ رہی ہے، وہ اس وقت سب کچھ کرنے کو تیار ہے، لیکن لیکن یہ اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے کہ وہ اس وقت جو سب سے زیادہ اس ایکسٹریم تک گئی ہے تو وہ بیٹی ہونے کے ناطے اپنے والد کے لیے گئی ہے۔ اب اگر ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور نواز شریف صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد بھی وہ اسی لائن پہ اور اسی بیانیے پہ وہ اور ان کی جماعت قائم رہ سکیں گے۔ البتہ جب تک ان کے والد اندر ہیں اور ان کے خاندان پہ یہ سختیاں ہیں تو تب تک تو وہ اس معاملے میں آخری حد تک جانے کو تیار نظر آتے ہیں۔ والد کے حوالے سے تو ثابت قدمی رہیں گی۔ یہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں معید صاحب، جس طرح صافی صاحب ماضی کا ٹریک ریکارڈ بتا رہے ہیں، نون لیگ کا اتنا زیادہ ان کا نہیں رہا کوئی لڑنے کا کوئی اتنا ایکسپیرینس، تو جو سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں مریم نواز بیٹی ہونے کے ناطے بھی جیسے صافی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر وہ قائم رہیں گی یا اٹس اے بگ سٹیٹمنٹ؟ دیکھیے بات یہ معاملہ تو پھنس گیا، اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان کا مستقبل کا وزیر اعظم دیکھ رہی ہیں۔ ان کا جو طور طریقہ، ان کا لہجہ، ان کا اپنے آپ کو کیری کرنے کا سٹائل، پارٹی کو کیپچر کرنے کا طریقہ، شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی کر لوں گا، فلاں بھی کر لوں گا، ابھی وہ خود کہہ رہی ہیں جی مجھے بڑی مشکل ہوئی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں لیکن میں نے کر لیا۔ تو ان کے لیے اب میرے نزدیک ہدف ان کا بالکل اپنے ذہن میں واضح ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر کچھ دیر اور جیل بھی کاٹنا ہے۔ اگر آپ نے واقعی بدقسمتی ہے اس ملک کی، وہاں سے ہو کے آ جائیں تو آپ وکٹم ہیں، اگر ساری عمر باہر رہیں تو اتنی بات نہیں بنتی۔ تو اس لیے وہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ شاید اس طرف یہ جائیں۔ تیسری بات یہ بالکل ٹھیک ہے صافی صاحب کی کہ والد صاحب کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گی اور وہ دکھا بھی رہی ہیں۔ اب انہوں نے اوپنلی ٹیک آن کر لیا ہے، کوئی وہ نتھنگ ٹو لوز ماڈل میں چلی گئی، حالانکہ لوز کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ نارم جو ان کا رہا ہے عموماً جس طرح کام رہا ہے پی ایم ایل این کا اس سے زیادہ کھڑی ہوں گی۔ ہاں اگر یہ بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اب یہاں 5 سال سے پہلے نکالیں گے حکومت کو، دھرنے ہوں گے، بیٹھے رہیں گے باہر جب تک یہ نہیں ہوگا، تو وہ نہیں ہونے لگا، کیونکہ کسی پوائنٹ پہ بات واپس ڈیل کی طرف چلی جائے گی۔ تو میرے نزدیک یہ سارا جو فلسفی، سارا کام، ساری سوچ جو ہے وہ اس بات کے لیے ہے کہ ایک تو حکومت کو کمزور رکھیں اور دوسرا یہ کہ اتنا پریشر بلڈ کریں کہ کہیں نہ کہیں ڈیل نکلے اور اس ڈیل میں ابا جان بچ جائیں اور باقی اپنا سیاسی کیریئر بھی جو ہے وہ قائم رہے۔ تو یہ دو ہدف ہیں، وزیر اعظم بننا ہے اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ رہا بھی کروانا ہے، بری بھی کروانا ہے وغیرہ، اور اس کے لیے یہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے۔ تو حکومت جانا آنا جو ہے وہ ایک بیٹ ہے، اس سے یہ نیگوسیشن ہوگی۔ باقی 5 سال تو دیکھیں نواز شریف صاحب خود کہتے رہے کہ میں اس بات کا قائل ہو چکا ہوں کہ حکومت کو دینے چاہیے، اس کو بھی، زرداری صاحب کو تو انہوں نے دیے جب وہ حکومت میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے ساتھ دیا کہ ان کو کھڑا رہنے دیں 5 سال۔ ابھی بھی میری یہ اطلاع ہے اپنی پارٹی میں جب بات ہوتی ہے تو ان کا یہی موقف ہے کہ ابھی حکومت کو وقت دیں، ابھی وقت دیں۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے نکالنے والا معاملہ ہے، یہ پریشر ٹیکٹک ہے، اور اس دفعہ نارمل اپنا جو پروسیس ہے اس سے زیادہ پریشر یہ بلڈ کریں گی، اور شاید ابھی آپ اور بھی دیکھیں گے کہ اور آگے جائیں گی۔ کمپیریٹیولی پہلے سے زیادہ جی بابر صاحب کی بات جی بالکل دیکھ سکیں ایک ٹھیک ہے، ہم مظہر صاحب کی طرف سے ہو کے آتے ہیں آپ کی طرف۔ مظہر صاحب، جو آج مریم نواز نے اپنی گفتگو میں ایک یہ بھی بات کی کہ ڈیل کے لیے ہمیں بڑی آفرز کی گئی تھیں، ہم نے اس کو منع کر دیا، تو یہ جو ڈیل سے متعلق تاثر ہے جس کے اوپر بار بار حکومتی حلقوں کی طرف سے بات کی جاتی ہے، وزیر اعظم صاحب بھی بات کرتے ہیں، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے مریم نواز کا یہ بیان کافی ہے، اور آپشن کیا لیں گے آپ؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ڈیل کا جو معاملہ ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او نہیں دے رہا، شیخ رشید کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او نہیں دے رہے، اور انہیں تو یہ یہاں تک پتہ ہے کہ کس سے این آر او مانگا ہے، تو انہوں نے بھی کوئی نام نہیں بتائے۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیل کی آفر ہے، تو آپ بھی بتا دیں کہ ڈیل کی آفر کس طرح ہوئی، کس فارم میں ہوئی۔ دیکھیے، جہاں تک 5 سال کی بات ہے تو 5 سال آپ کا آئین دیتا ہے کسی بھی منتخب حکومت کو، یہ نہ زرداری صاحب کے بس کی بات ہے، نہ نواز شریف کے بس کی بات ہے، نہ مریم نواز صاحبہ، نہ بلاول بھٹو، یہ پاکستان کا آئین دیتا ہے۔
اب صرف ان کی جو حکومتیں ہیں اگر کسی کے کم ٹینیورز ہوتے ہیں یا اپنے ٹینیور سے پہلے فارغ کر دی جاتی ہیں تو پھر یہ غیر آئینی اقدامات کے ذریعے فارغ کروائی جاتی ہیں حکومتیں. اور غیر آئینی طریقہ جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. تو پاکستان میں جو حکومتیں 5 سال سے پہلے فارغ کی گئیں وہ غیر آئینی تھا اور غیر آئینی اقدامات کیے گئے جس کی بنیاد پر وہ ان حکومتوں کو فارغ کیا گیا. تو ویسے ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے کہ جی ہم تو تیار ہیں، عوام تیار نہیں ہے. تو آپ کا آئین کہتا ہے، آئین وہ اجازت دیتا ہے اور اس کا آئینی طریقہ کسی حکومت کو ہٹانے کا وہ آئین میں درج ہے. آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے لا سکتے ہیں، آپ ودن دی پارلیمنٹ جو ہے اس میں ایکٹیویٹی شو کر کے اس طرح مینوور کر کے چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن جو آئین میں درج ہیں اس میں آپ صرف 2/3 آپ ان کے خلاف ووٹ آف عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں، آپ فارغ کر دیں. باقی جو طریقے ہیں وہ پھر غیر آئینی ہیں. تو یہ تو ایک طریقہ ہے، پاکستان میں رہا ہے اس طرح کا. باقی دیکھیں مسلم لیگ نون ماضی کے مقابلے میں زیادہ انٹیکٹ کیوں نظر آ رہی ہے. 2000 میں جب تک نواز شریف صاحب ڈیل کر کے ملک سے باہر نہیں چلے گئے، بمے فیملی 10 سال کے لیے سیاست سے آؤٹ نہیں ہو گئے، اس وقت تک مسلم لیگ نون بریک نہیں ہوئی تھی. اب بھی جب تک نواز شریف صاحب چاہے جیل میں رہیں، چاہے وہ سزا ان کو ملے یا ان کی اپیل ایکسیپٹ ہو جائے، مسلم لیگ نون کو انہوں نے بائی اینڈ لارج 2016 کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے. خاص طور پہ یہ میں وہ سلیپ پیریڈ کو کہہ رہا ہوں جب سے پاناما لیکس آئی ہے. تو مسلم لیگ نون میں کوئی بڑی دراڑ نہیں پڑی اور ابھی تک یہی صورتحال ہے. آگے کیا ہوتا ہے اس کا. لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن ہوئی جو 2000 والی سچویشن ہے تو پھر مسلم لیگ نون بریک ہو جائے گی. باقی یہ کہ تحریک کس طرح چلے گی، کیسے چلے گی، اس کے مقاصد کیا ہوں گے، وہ ماضی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا یہ بڑا امتحان ہے کیونکہ وہ اگینسٹ دیئر ڈی این اے، ان کا وہ ڈی این اے ایجوٹیشن والا نہیں ہے. کیا وہ انہوں نے کوئی ایجوٹیشنل جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے. وہ اپنے جلسے جلوس، وہ اگر جلسے جلوس بڑے کرتے ہیں تو وہ بذات خود ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ اپوزیشن مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کتنے بڑے جلسے کرتی ہے اپوزیشن. لیکن ہٹانے والی باتیں جو ہیں وہ آپ آئینی طریقے سے تو ہٹا سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، لیکن دوسرے کوئی اگر آپ نے جو ہے حربے اختیار کیے یا کسی کے ہاتھوں میں کھیلے تو پھر وہ غیر آئینی ہوگا. غیر آئینی ہوگا. نیائی صاحب آپ ایڈ کر لیں پھر ہم بابر صاحب کی طرف جائیں گے. میرا خیال ہے بابر صاحب شاید ہو سکتا ہے کوسچن آنسر ہی کر دیں جو میرے ذہن میں کچھ ہے. جی اگر آپ پوچھنا چاہیں تو. نہیں میں تو بعد میں اچھا ٹھیک بالکل صحیح. بابر صاحب ٹھیک. بابر صاحب یہ جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی مریم نواز سے، انہوں نے کہا حکومت کو 5 سال دینے کے لیے تیار ہوں، یا پھر جس طرح بھی نیائی صاحب کہہ رہے تھے شروع میں. تو آپ کے خیال میں کیا ان کو ایک نئے لیڈر ہونے کے ناطے بھی، ایک رہنما ہونے کے ناطے بھی ان کو ایک اسٹرانگ موقف اس بارے میں اپنانا چاہیے مریم نواز کو کہ نئی آئینی طور پر ملنے چاہیے اس حکومت کو، بے شک ان کے ساتھ جو بھی رویہ ہے اس حکومت کا؟ اب تک دیکھیے کولیشن گورنمنٹ ایک تو بالکل مظہر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، اگر تو سمپل میجورٹی والی گورنمنٹ ہو پھر تو 5 سال ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اسے. لیکن اگر کولیشن گورنمنٹ ہو جس طرح یہ پریزنٹ گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ ہے تو پھر اگر کوئی بھی پارٹی ان کے اتحادی ہٹ جائیں گے تو گورنمنٹ ٹوٹ سکتی ہے. اب جو اس میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو معید نے بات یہاں پہ چھوڑی، ایک تو ایمبیشن ہے ظاہر ہے مریم نواز کا اپنا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ اس وقت ہماری پالیٹکس آ گئی ہے، جو صف بندی ہوئی ہے، اس کے اندر پی ایم ایل این کے پاس جانے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے 2000 سے. 2000 میں 2 ہی مین اسٹریم پارٹیز تھیں، ایک پی 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 تھی، ایک پی ایم ایل این تھی. اور پھر جو کنگز پارٹی بنی، پتا تھا کہ یہ جب بادشاہ سلام ہو جائیں گے تو پارٹی بھی لکر ہو جائے گی. ابھی ڈفرنس یہ ہے کہ ایک مین اسٹریم پارٹی ایک اور ابھری ہے جو پی ٹی آئی ہے. آج کی جو سب بندی ہے اس میں ایک سائڈ پہ ہمیں پی ٹی آئی کھڑی نظر آتی ہے اور دوسری سائڈ پہ اپوزیشن پارٹیز ہے. تو اگر ڈیل کی بات جو ہوتی بھی ہے، اور پرائم منسٹر بھی کئی دفعہ یہ باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ جناب پیسے دیں اور چلے جائیں ملک سے باہر، یعنی کہ آپ سیاست چھوڑ دیں اور اپنے ایسٹ اسٹیٹ کے حوالے کر دیں اور چلے جائیں اس ملک سے، تو پھر آپ کو جانے دیں گے. تو سیاست کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے ڈیل کے ساتھ آگے کی کرنے. تو جو بات ہو رہی ہے کہ حکومت کو ٹائم دینا،
جو مجھے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پبلک اوپینین ان کے لیے بہت میٹر کرتا ہے. پبلک اوپینین میٹر کرتا ہے. پبلک اوپینین کیوں اپسیٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اکانومی نہیں چل رہی, ملک نہیں چل رہا, گورننس کا سسٹم نہیں چل رہا. اور اگر یہ جو جس طرح کی بھی ایجوٹیشن ہے یہ آگے بڑھتی ہے, اس کے لیے آپ کو مین اسٹریم کے پولیٹیکل لیڈرز چاہیے. تو ایک طرف نظر آتا ہے کہ مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرز کو گرفتار کر کے بند کیا جا رہا ہے, بے شک وہ شاید حقان عباسی جیسے صاف ستھرے لوگ ہی کیوں نہ ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ ہے. ایمبیشن اپنی جگہ پہ ہوگا لیکن جانے کی بھی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اس معاملے پر ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی. 2 ہاں کے, انفیکٹ نیائی صاحب نے بھی اس کے اوپر ہاں کا ہی آپشن لیا ہے. نیائی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ مختصراً؟ دیکھیں افسا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لینگویج یوز ہوتی ہے نا کہ جھوٹ اور فراڈ, میرا خیال ہے کہ ایک جج کی ویڈیو کے آنے کے بعد یہ کہنا کہ جی جھوٹ بول رہے ہیں یا فراڈ کر رہے ہیں, اور تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور وہ ویڈیو بھی ایسی کہ جس نے ہمارا پورا جوڈیشل سسٹم کو پول کھول دیا ہے. اور ویڈیو کے اندر بھی 2005 کی جو ویڈیو ہے جس کا جج صاحب نے پہ بیان حلفی میں ذکر کیا اس ویڈیو کا, کہ اس ویڈیو کے اوپر مجھے بلیک میل کیا گیا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیو اس ملک میں کون بناتا ہے اور کیسے چلتی ہے. میرا وہ پوائنٹ نہیں ہے. میری مریم سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں ہفتہ 10 دن کے اندر پچھلے. میرا خیال ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ میں نے ان کے اندر جتنا, اور میں یہ سلیم صافی صاحب کی بات میں سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آئیڈیلزم میں نے دیکھا ہے کہ میرا خیال وہ مجھے لگا ہی ہے, اور میں ظاہر ہے کہ میری بھی کچھ عمر ہے اور میں بھی جانتا ہوں, ایکسپیرینس ہے, اور پاکستان کے ہر نامی گرامی لیڈر کو پچھلے 40-50 سال سے مل چکا ہوں, کھنگال چکا ہوں اور ٹٹول چکا ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس سے تھوڑی اس کا لیول ابو ہو گیا ہے, اور اس کے اندر ایک آئیڈیلزم نظر آ رہا ہے. اور اس آئیڈیلزم, اسی سیاست کے اندر, اس کے بیانات میں, اس کے جتنے انٹرویوز آئے ہیں آپ کو اس میں سے جھلکتا نظر آئے گا. تو اس لیے اس کو ڈسکاؤنٹ نہ کریں, اور یہ دیکھیں کہ وہ ایک بالکل ایک مؤثر طریقے سے لیڈر بن کے پاکستان میں ابھر کے آنا چاہ رہی ہیں. یہ میرا اپنا تاثر ہے. ٹھیک ہے.